اب یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مقصد صرف انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے یا رت جگہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور رت جگہ کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس نعمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ نعمت کہ اللہ نے آپ کو 1 سال کی زندگی مزید دی اور آپ اس رمضان کو وٹنس کریں گے، اور اللہ اگر ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان کو گزار سکیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ وہ حدیث میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جس میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ 2 مسلمان موجود ہیں، ان میں سے ایک شہید ہے اور ایک عام مسلمان ہے۔ شہید 1 سال پہلے ایک جنگ میں شہید ہوا اور مسلمان جو دوسرا ہے وہ 1 سال کے بعد نیچرل موت مرا۔ تو فرشتے جو جنت کے باہر آئے تو وہ جو عام مسلمان تھا جو شہید کے بعد جس کا انتقال ہوا تھا اسے پہلے جنت میں لے گئے اور شہید بعد میں جنت میں گیا، اور حضرت طلحہ کو فرشتوں نے کہا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا ہے، تم واپس جاؤ۔ یہ حدیث ہم نے بے شمار دفعہ سنی ہے، لیکن آپ دیکھیے حضرت طلحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں اپنی نیند سے اور خواب ختم ہو جاتا ہے اور اپنا خواب بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے ایک بڑی اسٹرینج چیز دیکھی کہ جنت میں وہ آدمی جو شہید نہیں تھا وہ پہلے گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس جواب کو ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہیے، جو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں 1 سال مزید زندگی دی اور ہم ایک نئے سال کے رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور اللہ اگر ہمیں موقع دے کہ اس رمضان کو ہم گزار پائیں، اس میں زندہ رہ جائیں، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں عجیب بات کیا ہے، وہ شخص 1 سال زندہ رہا، کم از کم 6000 رکعتوں سے زیادہ نماز اس نے پڑھی اور اس نے ایک اور رمضان گزارا، تو اس کا درجہ تو شہید سے زیادہ ہونا ہی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا اگر فائدہ اٹھائیں کہ ہم نے 1 سال گزارا، اس میں اپنی نمازیں اور بہت ساری نیکیاں اور پھر رمضان کا مہینہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس نعمت کی ویلیو کو سمجھ سکیں اور اسے بہترین انداز میں اپنے حق میں کیش کرا سکیں۔